السلام علیکم جناب، میں رانی ایمان فاطمہ اور آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک منفرد ٹاپک۔ سب سے پہلے میرا تمام والدین سے سوال ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے حلقہ احباب میں کون شامل ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے اسکول میں کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ دوستی ہے، کن کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ یہ چیزیں جو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہی مین امپورٹنٹ چیز ہے بچے کی شخصیت کو بنانے میں، بچے کی سوچ کس طرح سے ہے، بچے کی شخصیت کس طرح سے ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے فلاں انسان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسا ہے، تو میں کہوں گی کہ آپ مجھے اس کے دوستوں کے بارے میں بتائیے، آپ مجھے اس کے حلقہ احباب کے بارے میں بتائیے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ انسان کیسا ہے۔ کیونکہ جو انسان ہے اس کی زیادہ تر سوچ کا انحصار، اس کی عادتیں، اس کی سوچ زیادہ تر اس کے حلقہ احباب پر مشتمل ہوتی ہیں، اس کے دوستوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ان کے بچوں کے حلقہ احباب میں کون شامل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں 40 بچے موجود ہیں، اب ان 40 بچوں کی سوچ مختلف ہے، ان 40 بچوں کی عادتیں مختلف ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا انداز مختلف ہے۔ اب اگر ایک ہی گھر میں موجود ہیں 2 بہن بھائی، تو ان دونوں کی بھی سوچ مختلف ہے، بھلے گھر کا ماحول ایک ہو، لیکن میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں گھر کے ماحول کی۔ تو ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ایک گھر کے ماحول کی مثال دیتی ہوں۔ جیسے ایک گھر کا ماحول ہے کہ گالی گلوچ والا ماحول ہے، ماں باپ گالیاں دیتے ہیں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے، مطلب ایسا اچھا ماحول نہیں ہے۔ تو اب وہ بچہ کلاس میں آیا اور اس سے جس بچے نے بات کی، ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر وہ ماحول ڈلیور کر دے، ہو سکتا ہے وہ اسے گالیاں سکھا دے، ہو سکتا ہے وہ بری باتیں سکھا دے۔ تو مطلب یہ سارا کچھ ماحول پہ منحصر ہوتا ہے، کیونکہ اسکول میں تو رنگ برنگے بچے آتے ہیں، آئے دن ایڈمیشنز ہوتے ہیں نئے، اور ہر نئے گھر کا ماحول ایڈجسٹ ہوتا جاتا ہے۔ تو میں ایک ہی ایڈوائز کرنا چاہوں گی، بلکہ ایک ہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے کیلیبر کے لوگوں کے ساتھ دوستی کیجیے، اپنے کیلیبر کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کیونکہ وہ مین امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ جیسی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی وہی چیزیں ڈیلیور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب میں یہاں پہ بات کرتی ہوں بچیوں کی۔ اب وہاں پہ ایک بچی بیٹھی ہے کلاس میں، ایک بچی ہے اس کے ساتھ، وہ جس بچی کے ساتھ بیٹھی ہے وہ تو کہے گی نہیں بھائی ہمیں تو میرے پاپا باہر بھی جانے دیتے ہیں، گھومنے پھرنے دیتے ہیں، ہوم ورک کا بھی نہیں پوچھتے۔ تو مطلب وہ جو دوسری بچی اس کی باتیں سن رہی ہے اپنی سہیلی کی، تو اب وہ سوچے گی کہ یار میرے اوپر تو اتنی سختی ہے، مجھے باہر بھی نہیں جانے دیتے، بولتے ہیں ہوم ورک کرو جلدی کرو، مجھے کام ہی کرواتے رہتے ہیں۔ مطلب اس کے ذہن میں اپنے والدین کے دشمن بن جائے گی وہ، اور یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں، بچوں کا ذہن ایک سفید دوپٹے کی طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی آپ رنگ رنگیں گے تو وہ اسی رنگ میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے بچوں کو بھی جو بات کی جائے، بچوں سے بھی جو بات بتائی جائے، وہ ان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو یہ ایڈوائس دی جائے، بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ ایسے دوستوں سے دوستی کرو جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سوچ اچھی ہے، ان کا ماحول اچھا ہے، ان کی تربیت اچھی ہے۔ جب آپ کے بچے اپنے کیلیبر کے بچوں سے دوستی کریں گے تو ان کی سوچ بھی بہترین ہوتی جائے گی، کیونکہ جن سے انہوں نے دوستی کی ان کی بھی سوچ بہترین ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، اسکول میں تقریباً 5 گھنٹے بچے جاتے ہوں گے کم سے کم، تو اس ٹائم پہ وہاں پہ اسمبلی ہوتی ہے، پھر بریک کا آپ آدھا گھنٹہ، اسمبلی کا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یوں نکال لیں۔ بچے واش روم جاتے ہیں، پانی پینے جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، 1 گھنٹہ یوں نکل جائے، لیکچر چینج ہونے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو بچتے کتنے ہیں؟ 2 یا 3 گھنٹے۔ تو اس میں بھی اگر بچے بات کریں گے تو پڑھیں گے کب؟ ہر سال جو ہے وہ نوٹ بکس لیتے ہیں، بکس لیتے ہیں، یونیفارم سال میں 2-3 دفعہ لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بچوں کے شوز وغیرہ، یہ سب چیزیں، یہ سب اخراجات ہیں۔ تو جب آپ والدین بچوں کو بیٹھ کر ان تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں گے، جب بچے اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو وہ تمام چیزیں بیسٹ ہو جائیں گی۔ کہ جس طرح سے میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ جب وہ اپنی سہیلیوں سے بات کرتی ہیں تو ان کی سہیلیاں انہیں باغی بنا دیتی ہیں، وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں بچے اپنے والدین کے خلاف کہ ہمارے والدین اتنے برے ہیں، اس کے والدین تو ایسے نہیں کرتے، اس کے پاپا تو اسے ڈانٹتے نہیں ہیں، اس کی مما تو اسے نہیں ڈانٹتی ہیں۔ تو وہ بچے اپنے والدین کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے نا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ تو اسی لیے بہترین کیا ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کو
اپنے بچے کی جتنی بھی اچھی تربیت کر لیں وہ بگاڑ شروع ہو جاتا ہے اسکول میں جا کے. اس لیے جب بچوں کی یہ تربیت کی جائے گی کہ وہ فضول میں کسی سے بات نہ کریں, کام کی بات کریں, سلام دعا رکھیں, تو وہ بہترین ہو جائے گا. اور ان کی سوچ بھی ان کی جیسی نہیں بنے گی. جو بچے جس طرح سے اپنے کیلیبر کے لوگوں سے دوستی کریں گے, اگر ہمارا خاندان ہے اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی سوچ کے بچے موجود ہیں, کس طرح کی سوچ کی ہماری سہیلیاں جن سے ہم دوستی کر سکتے ہیں, اور ان کی تربیت کس طرح کی ہوئی ہے. اور اگر وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ ان سے دوستی کیجیے, کیونکہ اگر اگر بچیوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی, خراب ہو جائے گی, تو پھر وہ آگے چل کے, کیونکہ چرچل نے بھی کہا تھا کہ ایک عورت 40 خاندان کی تربیت کرتی ہے. جب آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے اسکول میں, آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے, آپ نے لیکچرز پہ دھیان دینا ہے, تو وہ کہیں گے آپ کو کہ مما یا پاپا دوسرے بچے بھی تو بات کرتے ہیں, ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی بات کریں, ہم بھی مطلب اپنی سہیلیاں بنائیں, ہم بھی ان کے ساتھ بات کریں, تو ہمارا بھی دل کرتا ہے, وہ یہ کہیں گے. لیکن آپ نے اس وقت انہیں سمجھانا ہے کہ یہی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری. جب روزے دار کا روزہ ہوتا ہے, اس کے سامنے جتنی بھی مزیدار ڈشز ہوں, پانی پڑا ہو, جوس پڑے ہوں, تو وہ نہیں ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, کھاتا نہیں ہے, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. وہ اس کا تقویٰ, اس کی پرہیزگاری اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو بچوں کو بھی یہی سمجھانا چاہیے کہ آپ کی تقویٰ اور آپ کی پرہیزگاری آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. بے شک دوسرے لوگ بات کر رہے ہیں, بے شک دوسرے بچے بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے تو اپنی تربیت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے تو بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے نا, بہتر سے بہتر بننے کی. اور انہیں یہ بتائیے کہ اپنی پرسنل بات کسی کو مت بتائیے, اپنے کچھ سیکریٹس کسی کو مت بتائیے, کیونکہ پھر بعد میں جب ان کی دوستی ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. اپنے گھر کی باتیں کسی کو مت بتائیے. اس لیے بیسٹ ہوگا کہ آپ کسی سے فضول کی بات نہ کریں, اپنے کام سے کام رکھیں. یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہی چیز بچیوں کے علاوہ بچوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے کیلیبر کے ہی دوست بنائیں. جس طرح کچھ کلاس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ پڑھنے والے نہیں ہوتے, جن کا پڑھائی کی طرف اتنا رجحان نہیں ہوتا, تو اگر ان سے دوستی کی جائے گی, اگر ان سے فرینڈشپ کی جائے گی, تو پھر اوبویسلی وہ بچے بھی مطلب نہ پڑھنے والے بچوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے بچوں کو یہ بتانا موسٹ امپورٹنٹ ہے. اچھا, جب بچے اپنے ماحول کے مطابق, اپنے کیلیبر کے مطابق دوست بنائیں گے تو وہ ان کی شخصیت پر برا اثر نہیں ڈالیں گے. اسی طرح سے میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کے دوست کون ہیں, ان کے بچوں کے فرینڈس کون ہیں. اس لیے پھر ان کے بچوں کے اندر جب دوسری عادات ڈیلیور ہوتی ہیں تو وہ والدین پریشان ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ والدین جب پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہماری کیا غلطی رہ گئی. ان کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا. جب آپ کوالٹی ٹائم دیں گے, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کے فرینڈس کے بارے میں جانیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ بیٹا آپ کے فرینڈس کون ہیں, کلاس میں آپ کے کون فرینڈس ہیں, ان کی عادتیں کیسی ہیں, ان کی تربیت کیسی ہے, وہ پڑھائی میں کیسے ہیں. پھر جب آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے بچوں کو الاؤ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ آپ کے بچے کو بگاڑ سکتے ہیں, آپ کے بچے کی تربیت خراب کر سکتے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو ان سے اجتناب کرنے کو کہیں تاکہ ان کی سوچ پہ برا اثر نہ ڈالے, اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ان کی پورے اچھے طریقے سے تربیت کریں. تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, کم از کم اپنے 10 فرینڈس تک, تاکہ یہ موٹیویشنل اور ہیلپ فل ویڈیو دوسروں تک پہنچ سکے اور ہیلپ فل ثابت ہو. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین.